بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 292 میں سپارہ نمبر 19 سے سورہ شعراء کی منتخب کردہ آیات 215 سے 217 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور مؤمنین یعنی موحدین میں سے جس نے آپ کی پیروی اختیار کر لی ہے تو آپ ان کے ساتھ محبت کے ذریعے پیش آئیے، اور اگر آپ کے اہل خاندان آپ کی نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہارے اعمال یعنی غیر اللہ کی بندگی سے بری ہوں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور بھروسہ کیجئے غالب مہربان اللہ پر۔ وَتَوَكَّل کے حوالے سے بتا رہے ہیں واو اور فا دونوں کے ساتھ ہے، یعنی اپنے تمام کام اسی کو سونپ دیجئے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جن مسلمانوں نے آپ کی پیروی کی ہے ان کے لیے اپنی رحمت کے بازو جھکا کر رکھیے۔ اس آیت مقدسہ میں بازو کے لیے جناح کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ جناح کے معنی ہے بازو اور پرندے کا پر۔ کسی چیز کے پہلو اور جانب کو بھی جناح کہتے ہیں، جیسا کہ قرآن مقدس میں ہے وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ، اور نہ کوئی پرندہ جو اپنے دو پروں کے ساتھ اڑتا ہو۔ جناح السفینہ کا معنی ہے کشتی کی دو جانبیں، اور جناح العسکر کا معنی ہے لشکر کی دو طرفیں۔ وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ، اور اپنا ہاتھ اپنے پہلو کے ساتھ ملائیے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ماں باپ پر رحمت کے لیے تواضع کا بازو جھکائے رکھنا۔ اس آیت مقدسہ میں جناح کے لفظ میں استعارہ ہے، کیونکہ ذلت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ ذلت ہے جو انسان کا مرتبہ پست کرتی ہے، جیسے دشمن کے سامنے ہتھیار ڈالنا، اور دوسری وہ ذلت ہے جو انسان کا مرتبہ بلند کرتی ہے، جیسے اللہ کے سامنے سر جھکانا۔ یہاں جناح کے لفظ میں استعارہ ہے کیونکہ ماں باپ کے سامنے ذلت اختیار کرنے سے انسان کا مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ انسان جب ماں باپ پر رحم کرنے کے لیے ذلت اور عاجزی اختیار کرے گا تو یہ ذلت اس کو اڑا کر اللہ کی بارگاہ میں لے جائے گی اور اس کا مرتبہ اللہ کے نزدیک بلند کر دے گی۔ اور زیر تفسیر آیت کا معنی یہ ہے کہ آپ مومنوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں اور ان کو عفو درگزر کے دامن میں چھپا لیں، ان کی تقصیرات سے صرف نظر کریں اور ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں، ان کی خطاؤں کو معاف کریں اور ان کے لیے استغفار اور شفاعت کریں۔ پھر فرمایا فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ،
پھر بھی اگر وہ آپ کی نافرمانی کرے تو آپ کہیے کہ میں تمہارے تمام کاموں سے بیزار ہوں۔ یہ آیت مقدسہ اس وقت نازل ہوئی جب آپ کے بعض اقارب نے آپ کی مخالفت اور عداوت کا دروازہ کھول دیا اور آپ پر طعن و تشنیع کی زبان دراز کر دی اور آپ کی اطاعت اور اتباع سے انکار کر دیا۔ پھر رسول اللہ کو تسلی اور تشفی کے لیے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور بہت غالب اور بے حد رحم فرمانے والے پر توکل کیجئے۔ بہت غالب سے مراد یہ ہے کہ جو اپنے محبت کرنے والے کو رسوا نہیں کرتا اور عداوت کرنے والے کو سربلند نہیں کرتا، وہ اپنے دشمنوں کو سرنگوں اور مغلوب کرنے پر قادر ہے۔ اور بے حد رحم فرمانے والے سے مراد یہ ہے جو اس پر بھروسہ کرے اور اپنے معاملات اس کے سپرد کرے تو وہ اس کو ناکام اور نامراد نہیں کرتا۔ جو اپنے چاہنے والوں، اپنے دوستوں کو فتح و نصرت سے نوازتا ہے۔ اور توکل کرنے سے مراد یہ ہے کہ تمام کاموں میں اللہ پر توکل کرے اور اس کے ما سوا سے اعراض کرے، اور ایسا شخص وہی ہوگا جو اللہ کے خاص اور کاملین میں سے ہو۔ توکل کے معنی کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کسی چیز کے حصول کے اسباب فراہم کر کے اس کے حصول کو اللہ پر چھوڑ دینا توکل کہلاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ، میں اونٹنی کو باندھ کر توکل کروں یا اس کو کھلا چھوڑ کر؟ تو آپ نے فرمایا کہ اونٹنی کو باندھ کر توکل کرو۔ علامہ سید محمود آلوسی لکھتے ہیں بہت سے علماء نے توکل کی یہ تعریف کی ہے کہ انسان جس کام کا مالک ہو اور اس کے نفع اور ضرر پر قادر ہو اس کام کو اللہ پر چھوڑ دے تو یہ توکل ہے۔ اور بعض علماء نے یہ کہا کہ انسان پر کوئی مصیبت ٹوٹ پڑے جس کو وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے دور کر سکتا ہو اور وہ اللہ کی نافرمانی کر کے اس مصیبت کو دور نہ کرے تو یہ توکل ہے۔ مثلا وہ جھوٹی گواہی پیش کر کے کسی الزام سے بچ سکتا ہو لیکن وہ اللہ پر بھروسہ کر کے ایسا نہ کرے تو اسے توکل کہتے ہیں۔ اور بعض علماء نے کہا یہ توکل کا ادنا مرتبہ ہے۔ بعض عارفین سے منقول ہے اللہ پر توکل کرنے میں لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم، انسان کسی چیز کے سبب کو حاصل کر کے اس کو طلب کرے اور اس کی نیت یہ ہو کہ وہ اس چیز سے مخلوق کو نفع پہنچائے گا۔ اور دوسری قسم، انسان کسی چیز کے حصول کے اسباب سے صرف نظر کرے، نہ اس چیز کو طلب کرے، نہ اس چیز کی حرص کرے اور اپنے آپ کو فرائض اور واجبات کی ادائیگی میں مشغول رکھے۔ تیسری قسم یہ ہے کہ انسان کسی چیز کو طلب نہ کرے اور اس کے حصول کے لیے کوئی کوشش نہ کرے اور یہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو مہمل نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے اور اس کی تقدیر سے فارغ ہو چکا ہے اور اس نے ہر چیز کے حصول کو ایک وقت مقرر کے لیے مقدر کر دیا ہے۔ بس متوکل شخص وہ ہے جس نے غور و فکر کرنے اور اشیاء کے اسباب کو تلاش کرنے سے اپنے نفس کو آرام اور راحت کے ساتھ رکھا ہوا ہے اور وہ اس کا منتظر ہے کہ تقدیر سے اس کے لیے کیا چیز ظاہر ہوتی ہے اور اس کو یقین ہے کہ طلب کرنے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور توکل اس کو منع نہیں کرے گا۔ اور جب وہ اپنے آپ کو اسباب کی غلامی سے نکال لے گا اور وہ اپنے توکل میں اللہ تعالیٰ کے حق کے سوا اور کسی چیز کا لحاظ نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر مہم میں کافی ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے تو تم کو اس طرح رزق دیا جائے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے، وہ بھوکے صبح کرتے ہیں شام کو شکم سیر لوٹتے ہیں۔ علامہ شرف الدین حسین بن محمد لکھتے ہیں حق توکل کا معنی یہ ہے کہ انسان کو یہ یقین ہو کہ اللہ کے سوا کوئی کسی کام کو کرنے والا نہیں ہے اور مخلوق میں سے جو چیز بھی موجود ہے اس کو وہی رزق دیتا ہے، وہی عطا کرتا ہے، وہی منع کرتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی غنی و فقیر کرتا ہے اور جو چیز بھی موجود ہے اس کا وجود اللہ تعالیٰ سے ہی ہے۔
پھر وہ اچھے طریقے سے اپنے مطلوب کی طلب میں کوشش کرے۔ اس کو پرندوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے کیونکہ پرندے صبح کو بھوکے جاتے ہیں، پھر وہ اپنی روزی اور رزق کی تلاش کرتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے لوٹتے ہیں۔ امام ابو حامد غزالی آپ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ توکل کا معنی ہے بدن سے کسب اور کوشش کو ترک کرنا اور دل سے تدبیر کو ترک کرنا، اور انسان زمین پر اس طرح پڑا رہے جیسے زمین پر کوئی کپڑے کا ٹکڑا پڑا ہو یا گوشت کی بوٹی پڑی ہو، اور یہ جاہلوں کا گمان ہے۔ ایسا توکل کرنا شریعت میں حرام ہے، اور شریعت نے توکل کرنے والوں کی تعریف کی ہے، تو جو شخص حرام کام کرے گا وہ کیسے تعریف اور تحسین کا مستحق ہوگا؟ اور توکل کا معنی یہ ہے کہ بندہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنے عمل کو بروئے کار لائے اور سعی اور جد و جہد کرے۔ کیا اسباب کو ترک کرنا توکل میں داخل ہے یا نہیں، اس حوالے سے احادیث ذکر کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا میری امت میں سے 70,000 نفر بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نہ داغ لگواتے ہوں گے، نہ دم کرتے ہوں گے اور نہ بدفعلی نکالتے ہوں گے، صرف اور صرف اپنے رب پر توکل کرتے ہوں گے۔ علامہ عبداللہ مازری نے کہا ہے، اس حدیث سے استدلال کر کے بعض علماء نے فرمایا کہ دوا اور علاج کرنا مکروہ ہے، اور جمہور علماء اس کے خلاف ہیں، کیونکہ رسول اللہ نے بکثرت احادیث میں دواؤں اور کھانے پینے کے فوائد بیان کیے ہیں، اور خود نبی کریم نے دواؤں سے علاج کیا ہے، اور آپ کے دوا کرنے اور دم کرنے سے شفا کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کثیر احادیث منقول ہیں، اور احادیث صحیحہ میں ہے بعض صحابہ نے بچھو کے کاٹے ہوئے پر دم کرنے کی اجرت لی، اور جب یہ چیزیں ثابت ہیں تو پھر اس حدیث کا محمل یہ ہے کہ حق کے توکل کے منافی وہ لوگ ہیں جو یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ دوائیں اپنی طبیعت سے نفع دیتی ہیں اور وہ شفا کو اللہ کی طرف مفوض نہیں کرتے۔ قاضی ایاز نے کہا کہ اکثر شارحین حدیث نے اس تعبیر کو اختیار کیا ہے، لیکن یہ تعبیر درست نہیں، کیونکہ نبی کریم نے ان لوگوں کی ظاہر فضیلت کا ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ جنت میں بغیر حساب داخل ہوں گے اور ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور اگر یہ تعبیر درست ہوتی تو پھر یہ لوگ اس فضیلت کے ساتھ مخصوص نہ ہوتے، کیونکہ تمام مومنین کا یہی عقیدہ ہے، اور جس کا عقیدہ اس کے خلاف ہو وہ کافر ہے، اور علماء و اصحاب معانی نے اس مسئلہ میں کلام کیا ہے۔ علامہ ابو سلیمان خطابی وغیرہ نے کہا ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ پر توکل کرتے ہوئے اس کی تقدیر اور اس کی نازل کی ہوئی بیماری پر راضی رہتے ہوئے علاج اور دم کرانے اور دیگر اسباب کو ترک کر دیتے ہیں۔ علامہ خطابی نے کہا یہ مومنین کاملین کے بلند درجات میں سے ہے، اور بہت علماء کا یہ مذہب ہے۔ قاضی ایاز نے کہا یہ اس حدیث کا ظاہر معنی ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ داغ لگوانے، دم کروانے اور طب کی باقی انواع میں کوئی فرق نہیں ہے، اور یہ سب حق کے توکل کے منافی ہیں۔ قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ حدیث کا ظاہر معنی وہی ہے جس کو علامہ خطابی نے اختیار کیا ہے، اور حق کے توکل کرنے والے وہی لوگ ہیں جو اسباب کو ترک کر دیں، اور رہا نبی کریم کا علاج کروانا تو وہ بیان جواز کے لیے ہے، کیونکہ حدیث میں ہے نبی کریم نے امت کو داغ لگوانے سے بھی منع فرمایا۔ پہلے زمانہ میں درد کی جگہ پر لوہے کو گرم کر کے داغ لگا دیتے تھے، اور یہ بھی علاج کی ایک قسم ہے۔ توکل کی تعریف میں صوفیہ کرام کچھ اقوال کرتے ہیں۔ امام ابو قاسم عبد القریب بن حوازن القشیری آپ لکھتے ہیں، سہل بن عبداللہ تستری نے کہا متوکل کی 3 علامتیں ہیں، وہ خود سے سوال نہیں کرتا، کسی کی دی ہوئی چیز کو رد نہیں کرتا، اور کسی کی دی ہوئی چیز کو جمع نہیں کرتا۔ بایزید سے پوچھا گیا توکل کی کیا تعریف ہے؟ انہوں نے پوچھا تمہارے نزدیک توکل کی کیا تعریف ہے؟ سائل نے کہا ہمارے صحاب یہ کہتے ہیں کہ توکل یہ ہے
کہ اگر تمہارے دائیں اور بائیں درندے اور اژدہے ہوں تو تمہارے دل میں خوف نہ پیدا ہو۔ بایزید نے کہا ہاں یہ بھی درست ہے، لیکن اگر اہل جنت کو جنت میں ثواب ہو رہا ہو اور اہل دوزخ کو دوزخ میں عذاب ہو رہا ہو اور تم ان میں تمییز کر رہے ہو تو تم متوکلین میں سے نکل جاؤ گے۔ سہل بن عبداللہ نے کہا توکل کا پہلا درجہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے اس طرح ہو جیسے مردہ غسال کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ ابراہیم خواص بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک دیہات میں جا رہے تھے، انہوں نے ایک آواز سنی، انہوں نے مڑ کے دیکھا تو ایک اعرابی جا رہا تھا۔ اس نے کہا اے ابراہیم، ہمارے نزدیک توکل یہ ہے کہ جب تم کسی شہر میں جاؤ تو شہر والوں سے تمہاری یہ امید نہ ہو کہ وہ تمہیں کھانا کھلائیں گے، بلکہ اللہ پر توکل ہو۔ ابو تراب جاہشی لکھتے ہیں کہ توکل یہ ہے کہ تم اپنے بدن کو عبادت میں مشغول رکھو اور اپنے دل کو اللہ کی یاد میں مستغرق رکھو اور قدر ضرورت مطمئن رہو۔ اگر تم کو کچھ دیا جائے تو شکر کرو اور نہ دیا جائے تو صبر کرو۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں فوائد و اغراض کی طرف۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، توکل کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ یہ واو اور فا دونوں کے ساتھ ہے۔ واو کے ساتھ ہونے کی صورت میں انذر پر عطف ہوگا اور فا کی صورت میں جواب شرط یعنی فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ سے بدل ہوگا۔